ہمارے ساتھ عزت صدیق بھی موجود ہیں, عزبہ کاردار بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. عزت صدیق صاحب, 2023 میں بھی اسموگ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی تھی, اس میں بھی آپ وکیل تھے. اس وقت کے احکامات پر عمل نہیں ہوا, اب دوبارہ آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں, سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا؟ بہت شکریہ فریہ. دیکھیں, جوڈیشل ایکٹیویزم سے بہت سے لوگوں کو اعتراض لا, لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں, چاہے وہ صاف فضا کا مسئلہ ہو, پانی کی دستیابی ہو, ہسپتال کی سہولیات ہوں. وہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض رہے گا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بھی جو ہے تو اس وقت معاملات لے کر گئے, لیکن ہم نے یہ چیزیں ساری بنا تو دیں, لیکن عدالتی اس پہ ریویو نہ رہا. اب کوشش کر کے ہم عدالتی ریویو رکھ رہے ہیں, تو اس سے چیزیں بہتری کی طرف تو جا رہی ہیں. یعنی اسی کو لے لیں آپ, میں پرانی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا کہ میں پچھلے کوئی 15 سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ یہ جو کہ کنسسٹنٹ ایشو چلا آ رہا تھا, لیکن میں آپ کو پچھلے 6 مہینے کا واقعات بتا دیتا ہوں. 6 مہینے پہلے وارن کر دیا گیا تھا موجودہ حکومت کو کہ یہ کام کرنے ہیں. مثال کے طور پر بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ اس گورنمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس وقت کی گورنمنٹ کے دور میں یہ ساری ٹیکنالوجی جیسے آئی, وہ باقاعدہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ پیرولوسس پلانٹ, یہ جو ٹائر جلا کے ہیں, آج بھی آپ چلے جائیں رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ محمود بوٹی کے ایریا میں, وہاں ملیں چل رہی ہیں اور دھواں آج بھی وہ ٹائر جلا کر چھوڑا جا رہا ہے, آپ روک نہیں سکے. فصلوں کی باقیات آج بھی جلائی جا رہی ہیں, آپ موٹر وے پہ آ جائیں, ہر جگہ آ جائیں. پھر وہ گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں اس کے حوالے سے پالیسی دی. یعنی یہاں ایک دم انہوں نے کہا کہ ہم نے موٹر بائکیں تقسیم کرنی ہے, روکا کہ پہلے ہی ٹریفک کا پریشر اتنا, دباؤ بہت زیادہ سڑکوں کے اوپر, اور پولوشن کی یہ وجہ ہیں. اب یہ وہ ساری مثال کے طور پر اس پہ آپ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ روٹی سستی کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کتنے وزٹ کیے تھے یہ چیف منسٹر صاحبہ نے, اور ٹک ٹاک وغیرہ بڑی مشہور ہوئی تھی. یہاں دیکھیں, یہاں کوئی بیوروکریسی کا آدمی سڑکوں پہ نہیں نکلا, کوئی پولیٹیشین, یعنی ان کے پاس اتنی بڑی کھیپ تھی, ایم پی ایس تھے, ایم این ایس تھے. لیکن ایم این ایس ایم پی ایس کیا کریں گے جا کے؟ اسموگ کو روکیں گے کہ کیا کسی تھرموس میں جا کے بند کر لیں گے؟ واٹ کین دے ڈو؟ نہیں, وہ تو پالیسی بنائیں گے نا. پالیسی کہاں نہیں بنی, وہاں پہ کہاں ویکنس ہے, کیا سٹیپس تھے جو نہیں لیے گئے, یہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. بٹ واٹ کین دے ڈو آن دی اسٹریٹس؟ نہیں دیکھیں, 4 بجے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, جب تک انفورسمنٹ نہیں ہوگی نا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں یہ انفورسمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو دیکھیں 2 طرح سے کرنا ہے. ایک تو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, پھر موبلائزیشن کے حوالے سے چیکس اینڈ ریویوز ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ بات دیکھیں میں سیاست سے ہٹ کے کر رہا ہوں, کیونکہ ہم اس معاملے کو بڑا باریکی سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور ہمیں دکھ اور وجہ کہ یہ ہمارے بچے بھی ہیں, اس میں کوئی اپوزیشن کا یا حکومتی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے, یہ کلیکٹیو ایشو ہے, اسی میں پی ٹی آئی سانس لے رہی ہے, جس میں پی ایم ایل این سانس لے رہی ہے. سو وی ول ایکسپیکٹ کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی اتنی کنسرن ہیں جتنے عزت صدیق صاحب کنسرن ہیں. لیکن 2 باتوں پہ تنقید ہو رہی ہے عظمیٰ صاحبہ. ایک تو یہ کہ لاتعداد میٹنگز ہوئیں, لیکن شاید ایکسپرٹس کے حوالے سے اوپینین اتنا نہیں لیا گیا جو کہ ہیلپ کرتا ہے اس وقت. پھر انفورسمنٹ کا ایشو ہے, جو کہ ابھی عزت صدیق صاحب نے بھی بتایا کہ انفورسمنٹ کرنا اٹس ڈیفیکلٹ. خود آج مریم نواز نے کہا کہ یہ 2-3 سال لگیں گے, لیکن ایک آپ کو ایمرجنسی بیسس پہ انفورسمنٹ کروانی ہے, وہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ہماری ہیلتھ کا ایشو ہے, اور اسی فضا میں ہم ساروں نے سانس لینا ہے جس مرضی پارٹی سے ہم ہوں. لیکن آپ کے جو مہمان ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, کہہ تو دیا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جی مریم نواز جو ہیں موٹر بائکس ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اب ان کو پلیز کون بتائے کہ وہ ای بائکس ہیں, وہ پیٹرول پہ چڑھنے والی بائکس نہیں ہیں, اور ای بسز اور ای بائکس جو ہیں وہ ان کو لانے کے لیے یہ حکومت کوشش کر رہی ہے. فریہ دیکھیں, 3 ٹائپ کے میجرز ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم, میڈیم اور لانگ ٹرم میجرز. اب شارٹ ٹرم تو نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں نا, اسکول بند کر دیں, دفتر بند کر دیں, مارکیٹس بند کر دیں. لیکن مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہیں, یہ انہوں نے پہلی جو میٹنگ کی تھی وہ مارچ میں کی تھی اسموگ کے حوالے سے, اکتوبر میں نہیں کی, مارچ میں,
جب جیسے ہی وہ آئی ہیں انہوں نے سب سے پہلے ایک سارے جتنے ڈپارٹمنٹس ریلیٹڈ ہیں ان سب کو ایک میز پہ ملٹی سیکٹورل ایک میٹنگ کال کی اور کہا کہ مجھے آپ ابھی بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں میٹیگیشن اور پریونشن کی مد میں. اس میں سب سے پہلے تو پہلی دفعہ پنجاب میں انوائرمنٹ پالیسی بنی. لیکن میم ایک کوشچن ہے, اس وقت میٹنگز ہوئی, ریکمنڈیشنز تھیں, کہاں پہ کروائی گئی, انفورسمنٹ نہیں ہوئی, خط لکھنے کی بات پہ تب کرنی چاہیے تھی. ویسے احسن اقبال صاحب نے وہ بھی کوشچنیبل کر دیا ہے کہ 70% تو اپنا ہی قصور ہے, پہلے اپنے قصور کو دیکھ لیں. بٹ ویئر آر دی ایکشنز؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیں یہ مین کریٹڈ ڈیزاسٹر ہے, یہ کوئی آسمان سے آفت نہیں آئی, اپنے ہاتھوں سے ہم نے کریٹ کی ہے. اس میں جو میں احسن اقبال صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گی. 30% جو ہے وہ سٹبل برننگ سے یہ آتی ہے اسموگ, اور وہ ادھر سے بھی ہوا کا رخ آتا ہے, تو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے 700 پہ ایک دم چڑھ جاتا ہے. جب رخ بدلتی ہے تو پھر وہ نیچے آ جاتا ہے. لیکن 40% جو ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹ سے آتا ہے, اور ٹرانسپورٹ پہ خاص طور پہ جو ڈیزل پہ چلنے والی گاڑیاں اور وہیکلز اور ویگنز ہیں ان سے آتا ہے, گاڑیوں سے آتا ہے. اب ہم نے اتنے سال تو گزر گئے, یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا. ہم وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن جو ہے وہ ہماری, اب مریم نواز صاحبہ نے سختی سے کہا ہے مارچ سے یہ وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن جو ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے, اب یہاں پہ بھی اب ہو رہی ہے. لیکن کیسے میم, بیکاز ہم سب کو پاکستان کا انفارچونیٹ حقیقت پتہ ہے, کیسے انفورس کرائیں گی کہ ایکچولی وہیکل فٹ ہے, کہیں پہ پیسے دے کے فٹنس کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا ہوا. یہ دیکھیں نا, یہ بات بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے بالکل جب تک اس گاڑی کو آپ چیک نہیں کریں گے, وہ امپاؤنڈ کی جائے گی گاڑی اگر اس میں سے دھواں نکلتا نظر آئے گا, کیونکہ اب کا بہت سارے ہم اسکواڈز ہمارے پھر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں ان گاڑیوں کو جہاں سے ابھی دھواں نکلتا ہے. دیکھیں سپر سیڈرز جو ہیں, سپر سیڈرز کے لیے مریم نواز نے 5 ارب روپیہ مارچ میں مختص کر دیا تھا, اور اب اس وقت 5000 سپر سیڈرز ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں کسانوں میں, جو کہ سٹبل برننگ سے ہمیں بچا رہے ہیں, اور وہ باقیات جو ہیں وہ اس کو زمین سے کھود کے وہ نکالا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری جو بھٹے ہیں, یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ان کو نوٹسز دیے کہ آپ کنورٹ کریں. جب نہیں یہ مانے, جب بہت سارے نوٹسز کے بعد تو 20 بھٹوں کو جناب اریز کیا گیا اور فائنز کیے گئے. اور یہ اس لیے کیونکہ یہ ہماری یہ اتنی زیادہ بیماریاں جو پھیل رہی ہیں, یہ ہماری جو فیوچر جنریشنز کو ہم تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر جاتے ہیں اظہر صاحب کو ایک بات بتانی ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران جس سے شاہد کریم نے کہا کہ زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کا کہا تھا, جو ہم ابھی انفورسمنٹ کی بات کریں, لیکن سڑکوں پر ان گاڑیوں کی چیکنگ کے لیے پولیس اہلکار ہی نظر نہیں آتے. سو اصل کوشچن پکڑ ہو رہی ہے فریہ, بہت پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اس وقت. اچھا, اس کو وہاں اپنے رپورٹر سے لے کے یقیناً اس کو میں ویریفائی کروا کے بات کر دوں. 2 دن سے تو ہو رہی ہے پکڑ دھکڑ, لیکن لانگ ٹرم پالیسی کی بھی بات کی ہے حضرت صدیق صاحب انہوں نے. اچھا دیکھیں فریہ, ایشو یہ ہے, اگر آپ پریکٹیکلی بات کر دیں, انہوں نے تو کہہ دیا کہ ای بائک, سوال ہے کہ آپ کے سڑکوں کے اوپر بوجھ اٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہاں پر بسوں وغیرہ کے حوالے سے یہ سارے جتنے کام کیے یہ ہماری عدالتوں نے کیے ہیں. میں کسی گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا. عثمان بزدار کے دور کے اندر بھی عدالتوں نے کہا تو انہوں نے عمل درآمد شروع کیا. میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کیا نہیں, تو سچی بات ہے کہ یہاں تو ٹریگرنگ ایونٹ جو ہیں آواز, یعنی مثال کے طور پر یہ گاڑیوں کی بات ہوئی, جب پوچھا گیا کہ 165 گاڑیوں, پتہ لگا ان کے صرف کاغذ رکھ لیے, گاڑیاں کہاں ہیں, وہ سڑکوں پہ چل رہی ہیں. یعنی یہاں جو یہ اور میں مثال کے طور پر, ابھی چھوڑیں اس بات کو, میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. جنیوا میں کیا کرنے گئی, جنیوا میں سانس کی تکلیف تو کوئی ہے نہیں, وہاں بڑے آرام سے اچھی ہوا انجوائے کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر مہربانی کر کے نا آپ ذاتی حملے سی اے پہ کرنے بند کر دیں. وہ ان کو تھائرائیڈ کا ایشو تھا جس کے لیے وہ گئی ہیں, اور آپ کو نہیں پتا سوئٹزرلینڈ میں کیا ہوتا ہے. کورٹ نے بھی کہا نا اٹس اے لانگ ٹرم ایشو, سو فار ا فیو ڈیز آؤٹسائڈ یس وہ کنٹراسٹ میں نظر آ رہا ہے. پر یہ اس کو سمجھنے کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس کو لانگ ٹرم یعنی ایک پالیسی بنا کے مسئلہ نہیں حل ہوتا. یہاں بنیادی طور پر ہم جب تک
کمیونٹی کے لوگ اس میں انوالو نہیں کریں گے، یہ نہیں کر پائے، مانے یا نہ مانے اس بات کو، یعنی میں اس میں سیاسی بات گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصل جو بات ہے کہ جب تک گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کی ول ہی نہیں ہے، یعنی سپر سیڈر کی بات کر رہا ہوں، سپر سیڈر بھی پچھلے 4 سالوں سے ہم لوگ زور ڈال رہے ہیں، سپر سیڈر کے لیے پالیسیز بنی، باقاعدہ آئی ڈی بی والے تو ہم ہیں نا،